الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جتنوں کو درود شریف یاد ہو وہ ذرا باوز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد ہم درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قراء، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ سب نہیں، زور سے کہیے الحمدللہ۔ سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں غوث العظم سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ حال فرماتے ہیں غوث العظم اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے۔ تو یہ گرمی کی شکایتیں، یہ سردی کی شکایتیں، مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ جو ناشکرہ ہے شروع گرمی سے ہوتا ہے، گرمی بہت ہو رہی ہے، پھر یہ کہتا ہے برسات بہت ہو رہی ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ سردی بہت ہو رہی ہے، اور یہی کہتے کہتے ناشکرہ بن کے مر جاتا ہے۔ ہوا تیز چل رہی تھی مدینے میں تو کسی صحابی نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہوا بڑی تیز چلتی ہے، میرے حضور نے فرمایا یوں نہ کہو کہ ہوا تیز چلتی ہے، یوں کہو میرا رب چلا رہا ہے تو ہوا تیز چل رہی ہے۔ جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، یہ جو پیچھے والے لوگ ہیں، آپ لوگوں نے تھوڑی سی تنگی پیدا کر دی محفل میں، آپ سے گزارش ہے یہ برکت والی جگہ، اس کا نام ڈینگر پور ہرگز نہیں ہے، اس کا نام دین نگر پور ہے، اور یہاں اعلیٰ حضرت کے بیٹے کے خلیفہ آرام کر رہے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت کا فیض سرکار غوث العظم کے فیض کے ساتھ دیگر پور میں آ گیا ہے۔ ان کے صاحبزادے تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب۔ یہ محفل جو آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک امید تو کرتا ہوں، ادھر جو لوگ بات کر رہے ہیں گزارش ہے کہ آپ لوگ یقین جانیے سمجھدار لوگ ہیں، بات سن نہیں آئے ہوں گے، کرنے نہیں آئے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت جب محفل کراتے تھے اپنے گھر میں، اور جب کوئی میلاد کے بیچ میں بولتا تھا تو آپ فرماتے تھے کیا تمہاری بات حضور کی بات سے زیادہ ضروری ہے؟ تو جب یہاں کا مطلب ہی سننا ہے تو آپ گفتگو نہ کریں۔ جتنے لوگوں کو یہ یاد ہے کہ ان کو مرنا ہے وہ بیٹھیں، ان کے لیے میری تقریر میں بہت کچھ ہے۔ جو اپنی موت کو بھول جائے اسے کوئی تقریر اثر نہیں کرتی اس پر۔ یہ جو پیچھے آواز کر رہے ہیں لوگ، ان سے میرے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں خدا رسول کے واسطے پہ تھوڑی دیر کے لیے ماحول ٹھیک کر دیں۔ آپ نے یہاں کی یہ علاقہ بڑا مضبوط علاقہ ہے ماشاءاللہ، مراد آباد کا علاقہ، یہ اس طرف کا علاقہ، مضبوطی کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ خوبیاں ہیں ہم لوگوں میں الحمدللہ۔ تو مگر یہ ایک دو تین خامیاں بھی ہیں جو یہاں پہ ظاہر ہو رہی ہیں کہ نظم آپ برقرار نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ پبلک ہوتی ہے مگر کوئی بولتا نہیں، کھڑے ہو کے سنتے ہیں۔
تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جس کو مرنا ہو میری تقریر سنیں. تو پہلا میرا پیغام آپ سے یہی ہے کہ اپنی شکایتیں لوگوں سے کرنا چھوڑ دیں. یہ جو ادھر ادھر جا کے شکوے کرتے ہیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, کیوں کرتے ہیں؟ سب کو حال نہ بتائیں, حال جب بھی بتانا تو اپنے رب کو بتائیں. اور پریشانی خدا کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے جس کو بھی پریشانی دی ہے اس کا مرتبہ بھی ساتھ میں بلند کر دیا ہے. آپ آرام سے بیٹھیں. تو میں یہ کر رہا تھا جن کو مرنا ہے وہ آرام سے بیٹھیں, ان کے لیے میری تقریر میں بہت کچھ ہے. اور جو ابھی یہ چاہے وہ کہیں بھی بیٹھے ہو, چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہو, ان کا منصب کوئی ہو, وہ بیٹھے کہیں ہو, وہ ہو کوئی بھی ہو, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہاں اگر وہ موت کو یاد رکھتے ہیں تو انہیں میری ضرور باتیں سمجھ میں آئیں گی. اور موت کتنی نزدیک ہے. حضرت سیدنا عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک جگہ فراغت حاصل کی ہے اور حضور نے وضو بنانا ہے, 5-6 قدم دور پانی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے 6-7 قدم دور پانی ہے. تو آپ نے وہیں پہ مٹی سے تیمم کیا ہے. حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی نہ ہو تب تیمم کا حکم آپ فرماتے ہیں. یہ حکمت سمجھ نہیں آئی میرے آقا. سرکار نے فرمایا میرے چچا مجھے پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا. جن حضور کو یہ بھی خبر ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے. بے وضو حضور فرماتے میں حاضر ہونا نہیں چاہتا. جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھے گا. اب وہ جو ٹرین میں بیٹھے تھے کولکتہ سے اڑیسہ جا رہے تھے, 1000 لوگ مرے, اکثر اس میں نوجوان تھے. اور جب ان کی لاشیں کاٹ کے نکالی گئی اور جب بھونیشور ایمس میں ان کی لاشیں پڑی تھی, ان کے ماں باپ آئے تلاش کرنے کے لیے, تو ان کی لاشوں کی حالت یہ تھی کہ اکثر انہیں پہچان نہیں پائے. ایسے ٹکڑے نکالے گئے تھے, ایسے چتھڑے ہو گئے تھے, ایسے جسم کے ان کے چتھڑے بکھر گئے تھے کہ ماں باپ اپنے بیٹے کے جنازے کو, اپنے بیٹے کی لاش کا تشخص نہیں کر پائے. اب آپ مجھے ذرا بتائیں کہ ان میں سے کتنے لڑکے تھے جنہوں نے نیٹ میں گندی تصویریں, گندی فلمیں دیکھی تھی اور اچانک جب ایکسیڈنٹ ہوا رات میں, اب جب وہ اسی حال میں مر گئے اور قیامت کے دن اگر وہی گندی تصویر دیکھتے ہوئے اٹھے تو پھر کیا ہوگا. ایک انگلش میں ایک فلسفی ہے, اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ. ادھر جو شور مچ رہا ہے ماشاءاللہ, ابھی ہم کل, اللہ کا شکر ہے کہ میں مدینہ شریف میں پرسوں تھا. زور سے بولیے نا سبحان اللہ. اب سبحان اللہ والا کہہ نہیں رہے, ویسے 90 نہیں کیا ملتی, ایک بار سبحان اللہ کہہ. ویسے اور بتاؤں 90 گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. ویسے اور بتاؤں آپ کو ایک نفلی حج کا بھی ثواب. حضور فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کو ایک نفلی حج کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے. اور سنیں یہ جو لفظ ہے نا, یہ زبان پر ہلکا ہے مگر میزان پر بھاری ہے. اللہ نے انسان کو اسی وجہ سے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے اور انسان اپنے دل کو چیک کرے. ذکر اللہ سے اللہ مرتبے بلند کرتا ہے. تو جو آوازیں ہو رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ سب بیٹھ جائیں گے اپنی اپنی جگہ. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بہت زیادہ پبلک نہیں ہے مگر کم بھی نہیں ہے. میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں چونکہ میرے بعد آپ نے پھر جو ہے وہ اپنے مہمان شاعر کو جناب شبیر برکاتی صاحب کو سننا ہے. چونکہ میں اگر آواز ہوتی رہیں گی تو میں اپنی بات ٹھیک سے کر پاؤں گا. جلدی بولیے, کر پاؤں گا. ہاتھ ادھر, دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. آج ماشاءاللہ امام علی مقام کا بھی دن ہے نہیں دن ہے, تو میں اسی کی نسبت سے کچھ باتیں کرتا ہوں. تو انگلش میں ایک فلسفی ہے, اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ. یہ کوئی میں انگلش بول نہیں رہا ہوں, مجھ کو پتا ہے کہ جہاں اردو لوگ سمجھتے ہوں وہاں انگلش بولنا حماقت ہے, بے وقوفی ہے. مگر میں سمجھا اس وجہ سے رہا ہوں, اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ اس پر انگریزوں نے ریسرچ کیا کہ یہ کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کیا ہے. جیسے 1-2 گٹکا کھانے سے کینسر نہیں ہوتا, نہیں. اگر ہوتا تو کون کھاتا؟
15-20 سال گٹکے کھا کے دیوانے گندی کرنی ہوتی، اپنے پیسے خراب کر کے، اپنا منہ خراب کر کے ایک 20 mg کی آپ گولی کھاتے ہیں، آپ کے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے 200 mg کی گولی میں، اور آپ دن بھر اتنا گٹکا کھا رہے ہیں، کیا اس کا کوئی اثر نہیں ہے؟ نہیں اثر ہوتا ہے، 1-2 گٹکا کھانے سے نہیں ہوتا، 20-25 سال لگاتار جب کھاتے ہیں تب منہ سڑتا ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو کینسر ہو چکا ہے، منہ میں کیڑے پڑ گئے، اور ڈاکٹر صاحب میں گٹکا چھوڑ دوں گا، وہ کہتے ہیں اب دنیا چھوڑنے کا وقت ہے، یہ گٹکا چھوڑنے کا وقت تو نہیں۔ 1-2 سگریٹ پینے سے اگر کسی کو اٹیک آتا تو کون پیتا بھائی؟ 1-2 ڈرنک کرنے سے انسان کے ایک دم لنگس خراب نہیں ہوتے، لمبی ڈرنکنگ کرنی پڑتی ہے، ایسے ہی ایک دم کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ کوئی ایک دم مجاہد ملت بن گیا،